دوستو ایران اور اسرائیل کے درمیان برسوں کی دشمنی اب ایک مکمل جنگ کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ 13 جون کی رات اسرائیل نے ایران پر میزائلوں کی برسات کر دی۔ ایران کی جوہری تنصیبات، فوجی اڈے اور تیل کے ڈیپوؤں پر حملہ کیا گیا۔ اس کے بدلے میں دوستو ایران نے بھی اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی اور مختلف شہروں جیسے کہ تل ابیب، حیفا، یروشلم اور کئی دوسرے مقامات پر حملہ کیا۔ دوستو دونوں ممالک اب ایک مکمل جنگ میں آ چکے ہیں اور ایک دوسرے کو سبق سکھانے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ دوستو ایران اور اسرائیل کی دشمنی کی جڑیں سن 1948 سے جا ملتی ہیں، جب اسرائیل مارز وجود میں آیا۔ تاہم اس دشمنی میں شدت آئی سن 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد، جب آیت اللہ خمینی جو ایران کے سپریم لیڈر بنے، انہوں نے اسرائیلیوں کو نمبر 1 دشمن قرار دیا۔ 1980 میں ایران نے حزب اللہ کو منظم کیا، جو اسرائیل کے خلاف ایک بڑی پراکسی فورس بنا۔ سن 2010 میں اسٹاک سیٹ وائرس نے ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنایا، جس کا الزام اسرائیل اور امریکہ پر آیا۔ دوستو سن 2015 میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی حوالے سے ایک معاہدہ ہوا، تاہم 2018 میں ٹرمپ کی حکومت نے یہ معاہدہ کینسل کر دیا اور ایران نے ایک مرتبہ پھر یورینیم کی افزودگی شروع کر دی۔ دوستو سن 2020 میں اسرائیل نے ایران کے اہم ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو شہید کر دیا۔ حالانکہ اسرائیل نے اس کا الزام قبول نہیں کیا، تاہم ایران نے اس کا الزام اسرائیل پر لگایا اور ایران کے ایٹمی مقاصد کو بہت بڑا دھچکا پہنچا۔ 2023 میں حماس نے الاقصی فلڈ کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا اور اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے کیے، جس سے تقریباً 1200 اسرائیلی شہری ہلاک ہوئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے حماس کے پیچھے ایران کا ہاتھ قرار دیا۔ دوستو 2023 میں اسرائیل نے آپریشن الاقصی فلڈ کے جواب میں غزہ پر بے تحاشا بمباری کی اور تقریباً ساری غزہ کی پٹی کو کھنڈرات میں بدل ڈالا۔ اس سے تقریباً 40,000 سے زیادہ معصوم فلسطینی شہید ہوئے۔ اس کے بعد دوستو اپریل 2024 میں ایران نے آپریشن وعدہ صادق آغاز کیا، جس کے تحت 300 سے زیادہ بیلسٹک میزائل اور ڈرونز اسرائیل کی طرف چھوڑے گئے۔ تاہم اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 90% سے زیادہ آنے والے میزائلز اور ڈرونز کو تلف کر دیا تھا۔ 2024 جولائی میں دوستو ایران کے اہم رہنما اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید ہو گئے اور اسرائیل نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ دوستو اسرائیل کے حملوں سے ستمبر 2024 میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ بیروت میں شہید ہو گئے اور ایران کے سفیر مجتبی امین وہاں زخمی ہوئے تھے۔ اس کے جواب میں ایران نے آپریشن وعدہ صادق دوم کے تحت 200 سے زیادہ بیلسٹک میزائل اسرائیل پر داغے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کی کچھ ایئر بیسز کو نقصان پہنچا تھا۔ 13 جون 2025 کی درمیانی شب اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کا آغاز کیا، جس کے تحت بیلسٹک میزائلز، ڈرونز اور F-35 جہازوں سے ایران کی تقریباً 100 جگہوں پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کے مطابق انہوں نے ایران کے فوجی اڈوں، جوہری تنصیبات اور آئل ڈیپوز پر بے تحاشا حملے کیے، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ دوستو ان حملوں میں ایران کی تقریباً تمام کی تمام فوجی لیڈرشپ شہید ہو گئی۔ شہید ہونے والوں میں میجر جنرل محمد باقری، میجر جنرل حسین سلامی، بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادہ، لیفٹیننٹ جنرل غلام علی راشد، جنرل غلام رضا محرابی، جنرل مہدی ربائی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علی شیخانی جو کہ ایران کے سپریم لیڈر کے خاص سیکرٹری ہیں، وہ بھی ان حملوں میں شہید ہو گئے تھے۔ دوستو ان فوجی جرنیلوں کے علاوہ ایران کے بہت سارے ایٹمی سائنسدان بھی اسرائیل کے حملوں میں شہید ہوئے۔ ان ایٹمی سائنسدانوں میں فریدون عباسی، محمد مہدی تہرانچی، عبد المجید منچوہر، احمد رضا ذوالفقاری، امیر حسین فیقی، مطلبی زادہ وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو اسرائیل کے ان حملوں میں کل ملا کر ایران کے 78 لوگ شہید ہوئے
اور 100 سے زیادہ مقامات کو نقصان پہنچا۔ ایران نے اس کے جواب میں آپریشن وعدہ صادق سوئم یعنی 3 کا آغاز کیا اور اس کے تحت 300 سے زیادہ بیلسٹک میزائل 14 جون کی درمیانی شب اسرائیل کی طرف داغے گئے۔ ان میزائلوں کے نتیجے میں تل ابیب، حیفا، یروشلم اور بہت سارے شہروں کو نقصان پہنچا۔ آنے والی اطلاعات کے مطابق 10 سے زیادہ اسرائیلی شہری اس میں مارے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے محکمہ دفاع کے آفس کو بھی نقصان پہنچا اور بہت ساری آئل ڈپو یعنی تیل کی ذخیرہ کرنے والی سائٹس کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اسرائیل کے کل ملا کر 10 F-35 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اسرائیلی پائلٹ جن میں ایک خاتون پائلٹ بھی شامل ہے ان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوستو اس منظرنامے کے جواب میں پاکستان، الجزائر، رشیا اور چائنا نے ایران کی مکمل سپورٹ کا اعادہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے بھی ایران کو یہ یقین دلایا ہے کہ تمام امت مسلمہ ایران کی پشت پر کھڑی ہے۔ تاہم دوستو کچھ ممالک جیسے کہ امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی سپورٹ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ ایسے ہی جاری رہی تو معاملہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتا ہے جو کہ اس دنیا کے لیے تباہی کا آخری راستہ ہوگا۔ دوستو اس تمام مسئلے کا حل واحد ہے اور وہ یہ ہے کہ فلسطین کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست قائم کی جائے، پھر اس کے بعد اسرائیل اور فلسطین آپس میں معاملات طے کریں اور یوں دنیا امن کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔